अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने मुआशियात की हिस्ट्री के बारे में जाना। ये देखा कि मुआशियात का बेसिक कंसर्न किस चीज़ से है। इसके अलावा हमने ये देखा कि मुआशियात को 3 मकातब फ़िक्र में तकसीम किया गया है: क्लासिकी मकतब फ़िक्र, नो क्लासिकी मकतब फ़िक्र, प्रोफेसर रॉबिन्स और जदीद माहिरीन का नुक्ता नज़र। आज हम क्लासिकी मकतब फ़िक्र के बानी एडम स्मिथ के ख़यालात का मुतालिया करेंगे, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि एडम स्मिथ कौन था और इसने जो है वो मुआशियात में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। अगर हम देखें तो मुआशी मसाइल इस वक्त से मौजूद हैं जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा है, और मुख्तलिफ ज़मानों में अहले नज़र इन पर गौर व फिक्र भी करते रहे हैं, लेकिन मुआशी हकायक और नज़रियात को जमा करके इन्हें सबसे पहले बाकायदा एक किताब की सूरत में पेश करने का काम स्कॉटलैंड के प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अंजाम दिया। उन्होंने आज से तकरीबन 2.25 साल कबल 1776 में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम दौलत अक़वाम की नौइयत व असबाब पर तहकीकाती मुताला है। इसे हम दौलत अक़वाम या वेल्थ ऑफ नेशन का नाम भी देते हैं। हालांकि इससे पहले हमने कल भी बात की थी कि लोगों ने मुआशियात को सियासियात का एक हिस्सा बना दिया था और इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम दिया था, लेकिन एडम स्मिथ ने दौलत अक़वाम में इसे एक अलहदा इल्म करार दिया। उन्होंने बताया कि मुआशियात दौलत हासिल करने और खर्च करने के असूलों का इल्म है। उन्होंने इस किताब को मदरज झैल 4 हिस्सों में तकसीम किया: पैदाइश दौलत, सर्फ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत। एडम स्मिथ के ख़यालात के मुताबिक मुआशियात की तारीफ़ इस तरह बयान की जा सकती है: मुआशियात एक ऐसा इल्म है जो पैदाइश दौलत, सर्फ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत पर बहस करता है। एडम स्मिथ ने इन चारों शोबों को मुआशियात का स्तून करार दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैदाइश दौलत को स्टडी करते हैं। पैदाइश दौलत से मुराद है कि दौलत किस तरह पैदा की जाती है। पैदाइश दौलत के सिलसिले में एडम स्मिथ ने बताया कि इंसानी ज़रूरत की चीज़ें अमूमन किन असूलों के तहत पैदा होती हैं। अगर हम देखें तो दौलत को पैदा करने के 4 अवामिल हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ज़मीन को हम लैंड भी कह सकते हैं, मेहनत को हम लेबर भी कहते हैं, सरमाए को हम कैपिटल कह सकते हैं और तंजीम को हम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ये चारों मिलकर अशिया और खिदमात को पैदा करते हैं, जिन्हें दौलत का नाम दिया जाता है। सेकंड पॉइंट जो है इसका वो है सर्फ दौलत। सर्फ दौलत से मुराद है कि दौलत को किस तरह खर्च किया जाता है। दौलत का वो हिस्सा जो हम ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करते हैं वो सर्फ दौलत कहलाता है। दौलत खर्च करते वक्त बुनियादी चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो होता है अफादा। जब तक किसी चीज़ में हमें ज़्यादा फ़ायदा नज़र आए, इस वक्त तक हम उस चीज़ पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें ये लगता है कि हमें इस चीज़ से हासिल होने वाला फ़ायदा कम है और जो रकम हम इस पर खर्च कर रहे हैं वो ज़्यादा है, तो उसी वक्त हम उस चीज़ पर रकम खर्च करना बंद कर देते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अफादा क्या है। तो किसी चीज़ की वो खूबी, वस्फ या कुव्वत जिससे किसी हाजत की तस्कीन हो सके, उसको हम अफादा कहते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास पेन है तो पेन में जो है वो लिखने की खूबी है। अगर हम पानी की एग्जांपल लेते हैं तो पानी किस काम आता है? पानी से हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है इसका वो है तकसीम दौलत। तकसीम दौलत से मुराद ये है कि आमलीन पैदाइश में हम दौलत किस तरह तकसीम करते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दौलत को पैदा करने के 4 अवामिल है: ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। जब ये 4 अवामिल मिलकर दौलत पैदा करते हैं तो वो जो दौलत पैदा होती है वो तकसीम भी इन्हीं चारों आमलीन में होती है।
زمین کا معاوضہ یا پھر لگان، محنت کی ہم کو اجرت دینی پڑتی ہے، سرمایہ کا ہم سود ادا کرتے ہیں اور تنظیم کو منافع دیا جاتا ہے۔ یہ دولت جس اصول کے تحت ان عاملین میں تقسیم ہوتی ہے اسے تقسیم دولت کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ فورتھ پوائنٹ ہے تبادلہ دولت۔ تبادلہ دولت سے مراد ہے کہ لوگ اپنے پیدا کردہ اشیاء اور خدمات کا آپس میں تبادلہ کن اصولوں کے تحت کریں گے۔ دولت کا تبادلہ کس طرح ہوتا ہے، یعنی دولت ایک آدمی کے ہاتھ سے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے، یا پھر اگر ہم بین الاقوامی سطح پر بات کریں تو بین الاقوامی تجارت کی مدد سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں دولت ہم کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، یا پھر ایکسچینج آف ویلتھ جو ہے وہ کیسے پاسبل ہے۔ ان سب باتوں کے متعلق جاننا تبادلہ دولت کہلاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈم اسمتھ نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا، جس کے تحت دولت کی پیدائش، صرف، تبادلہ اور تقسیم کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ کلاسیکل معیشت دانوں کے مطابق معاشیات دولت کا علم ہے جو کہ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ انسان دولت کو کس طرح حاصل کرتا ہے اور اسے اپنی ضروریات کی تسکین کے لیے کس طرح خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاسیکل مکتب فکر کے نزدیک دولت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے انہوں نے معاشیات کو دولت کا ہی علم قرار دیا۔ ایڈم اسمتھ اور اس کے ہمنوا مفکرین مثلاً ریکارڈو نے اس بات پر زور دیا کہ انسان کی کوششیں زیادہ تر اس وجہ سے عمل میں آتی ہیں کہ وہ دولت کمانا چاہتا ہے، اور یہی خواہش اس کی روزمرہ زندگی میں غالب نظر آتی ہے۔ ایڈم اسمتھ نے یہ بھی بتایا کہ تمام لوگ انفرادی سطح پر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جو کوشش کرتے ہیں وہ بالواسطہ پورے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، اور یوں ایک غیر مرئی ہاتھ کے باعث معاشی نظام خود بخود باقاعدگی سے چلتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا، کلاسیکی ماہرین کے مطابق معاشیات دولت کا علم ہے۔ انہوں نے دولت سے مراد ایسی چیزیں لی جو انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے، مثلاً خوراک، پوشاک اور رہائش کی چیزیں۔ مگر بعض لوگوں کی دولت کے لفظ سے غلط فہمی پیدا ہو گئی، چنانچہ 19ویں صدی کے مصلحین یعنی معاشرے کی اصلاح کے خواہش مند لوگوں نے معاشیات کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی کہ یہ خود غرضی اور دولت پرستی سکھانے والا علم ہے، اس لیے اس کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسے شیطانی علم کا نام دیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، اس نظریے پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ معاشیات کے بارے میں یہ تصور کہ اس میں دولت پیدا کرنے اور دولت خرچ کرنے کے متعلق مطالعہ کیا جاتا ہے، قابل اعتراض نہیں ہے۔ دولت محض روپے پیسے کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ شے جو افادہ اور انتقال پذیری کی خوبی رکھتی ہے دولت کہلاتی ہے۔ اس طرح ضروریات زندگی کی تمام اشیاء دولت ہیں، لہٰذا ان کا حصول کوئی بری بات نہیں، اور ایسی تگ و دو کو ہم خود غرضی یا لالچ کا نام نہیں دے سکتے۔ مزید اگر ہم بات کریں تو دولت کو تو بذات خود ایک بے جان چیز ہے، اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ دولت خود اچھی یا بری نہیں ہے، بلکہ اگر ہم بات کریں تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے استعمال پر کہ ہم اس کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا پھر برے کاموں کے لیے۔ مثلاً اگر اسے تعلیمی اداروں کے قیام، ہسپتالوں کی تعمیر اور فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ کیا جائے تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اگر دولت سے ہم جو ہے وہ شراب پینا سٹارٹ کر دیں، اسموکنگ کرنا سٹارٹ کر دیں اور مزید برے کاموں پر اسے خرچ کیا جائے تو یہ ایک برا عمل بن جاتا ہے۔ لہٰذا دولت کا اس میں کوئی قصور نہیں، بلکہ ہمارے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو اچھے مقاصد کے لیے، اچھے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا پھر برے مقاصد کے لیے اور برے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم معاشیات کو دولت کا نام دیں تو اس میں کوئی برائی
نہیں ہے۔ چلیں اب آج کے لیکچر کی ایک سمری لے لیتے ہیں۔ آج ہم نے کلاسیکی مکتب فکر کے بانی ایڈم اسمتھ کے خیالات کا مطالعہ کیا۔ فرسٹ آف آل ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ آپ اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے معاشیات پر دولت اقوام کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ انہوں نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا اور انہوں نے جو ہے وہ معاشیات کے 4 ستون بتائے: پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت۔ ایڈم اسمتھ کے مطابق معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 1 بائی 1 پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا، اور نیکسٹ ہم نے جو تھی اس بات پر بات کی کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کو غلط سینس میں لیا۔ انہوں نے اسے شیطانی علم قرار دے دیا۔ انہوں نے یہ بات کہنا سٹارٹ کر دی کہ معاشیات جو ہے وہ دولت کا علم ہے، یہ انسانوں کو خود غرضی سکھاتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ایڈم اسمتھ اور اس کے پیروکاروں نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا، کیونکہ ان کے نزدیک دولت محض روپے اور پیسے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو افادہ رکھتی ہے، انتقال پذیری کی خوبی رکھتی ہے، وہ دولت کہلاتی ہے، اور دولت خود ایک بے جان چیز ہے، لہٰذا وہ اچھی یا بری نہیں ہو سکتی۔ اس کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دولت کو اچھے یا برے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ تو لہٰذا معاشیات کو اگر ہم دولت کا علم قرار دیں تو اس بات میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس میں کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ اگین جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔